ہم نے سیرت کے آخری کچھ پارٹس میں ذکر کیا کہ مدینہ میں قائم نئی اسلامی ریاست کو دو طرح کے خطرات تھے، ایک اندرونی اور دوسرے بیرونی خطرات۔ ان دونوں خطرات کا ہم اگلے چند پارٹس میں ذکر کریں گے۔ جہاں تک اندرونی خطرات کا تعلق ہے، مدینہ ابھی تک رسول اللہ کی قیادت میں متحد نہیں ہوا تھا۔ حقیقت میں ہمیشہ ایک گروپ رہا جو مدینہ میں آنے والی تبدیلیوں سے خوش نہ تھا۔ یہ منافقین تھے۔ منافقین نہیں چاہتے تھے کہ سٹیٹس کو تبدیل ہو، وہ پرانے طریقوں سے خوش تھے۔ رسول اللہ کو اپنی زندگی کے آخر تک ان سے نمٹنا پڑا۔ اندرونی طور پر ہم نے ان قبائل کا بھی ذکر کیا جو عرب نہ تھے اور نہ ہی وہ مسلمان تھے۔ بنیادی طور پر وہ یہود تھے جن سے اگلے 4 سے 5 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمٹنا پڑا۔ یہ بھی سیرت کا اہم حصہ ہے۔ یہ اندرونی مشکلات تھی۔ بیرونی خطرہ اس وقت بنیادی طور پر مکہ سے تھا، لیکن آہستہ آہستہ اگلے چند سالوں میں تمام جزیرہ نما عرب اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مرحلے پر دشمنی منفرد تھی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھی، مسلمانوں اور قریش کے درمیان تھی۔ آہستہ آہستہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ پورا جزیرہ نما عرب 2 کیمپوں میں پولرائزڈ ہو گیا، اور یہی پولرائزیشن بعد میں اتحاد کا پیش خیمہ بنی۔ جزیرہ نما عرب کا اتحاد جو تاریخ میں نہیں ہوا تھا، وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی قیادت میں ہوگا۔ یہ کیسے ہوا؟ بنیادی طور پر یہ جنگی مہمات کے ذریعے ہوا۔ اسی لیے مدنی سیرت کی تاریخ 80 سے 90% جنگی مہمات کی تاریخ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مزید معلومات جو سیرت کی کتابوں میں ہے اس کو اپنے ناظرین کے سامنے رکھا جائے۔ ہم نے سیرت کے پچھلے پارٹ میں تذکرہ کیا کہ کچھ چھوٹی جھڑپیں ہوئیں جن میں 2 سے 3 بہت اہم تھیں۔ ان میں پہلی سریۃ النخلہ تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مکہ سے باہر بھیجا کہ قریش کی نقل و عمل کا پتہ چلایا جا سکے۔ ان صحابہ کو غیر متوقع طور پر قریش کا ایک چھوٹا تجارتی قافلہ ملا جو 8 سے 9 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ صحابہ نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، جس میں قافلے میں موجود ایک شخص مارا گیا، اور صحابہ قافلے میں موجود سامان سے لدے اونٹ لے کر مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہ سامان قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں نے تمہیں معلومات لینے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ لڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے۔ اس میں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے آیات نازل کی جن کا ذکر سیرت کے پچھلے پارٹ میں کیا جا چکا ہے۔ اسے سریۃ النخلہ کہتے ہیں۔ ایک اور اہم واقعہ غزوۃ العشیرہ کا تھا۔ یہ غزوہ جنگ بدر کا پارٹ 1 تھا۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ شمال کی طرف جا رہا ہے۔ یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ غزوۃ العشیرہ میں مسلمانوں کی کوشش تھی کہ قریش کا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام جا رہا تھا، اسے پکڑا جائے۔ یہ قافلہ مسلمانوں سے بچ جانے میں کامیاب ہو گیا اور شام کی طرف نکل گیا۔ یہی قافلہ
جب واپس مکہ آ رہا تھا تو مشہور جنگ بدر کا سبب بنا۔ اس طرح غزوۃ العشیرہ جنگ بدر کا سیٹ اپ تھا۔ غزوۃ العشیرہ فیز 1 تھا، لیکن یہ وقوع پذیر نہیں ہوا، کیونکہ جب تک رسول اللہ قافلے کے راستے کے مقام پر پہنچے ابو سفیان نے یہ خبر سن لی تھی۔ ابو سفیان دوسرا روٹ اختیار کرتے ہوئے نکل گئے تھے۔ غزوۃ العشیرہ میں رسول اللہ کا قریش کے قافلے کے ساتھ سامنا نہ ہو سکا۔ اس دوران رسول اللہ نے چند دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے جنہیں کامیابی کہا گیا، لیکن اس مہم میں کوئی جنگ یا جھڑپ نہیں ہوئی۔ غزوۃ العشیرہ کی وجہ سے ابو سفیان ہائی الرٹ پر تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی نظر ان کے قافلے پر ہے۔ قافلوں کو ٹارگٹ کرنے کا تصور اس سے پہلے کا تھا۔ ایک دلچسپ واقعہ جو ہجرت کے پہلے سال کے بعد وقوع پذیر ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قافلوں کو ٹارگٹ کرنے کا تصور صرف مہاجرین میں نہیں بلکہ انصار میں بھی تھا، اور وہ بھی قافلوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سعد ابن معاذ جو انصار کے لیڈر تھے، سعد ابن معاذ بہت متحرک اور انصار کے آنے والے لیڈر تھے۔ سعد ابن معاذ جہلیت کے دور میں امیہ ابن خلف کے قریبی دوست تھے۔ یاد رہے امیہ ابن خلف بلال ابن رباحہ کا مالک تھا۔ یہ دونوں کاروباری پارٹنر بھی تھے۔ جب بھی امیہ شمال کی طرف جاتا وہ مدینہ میں رکتا اور سعد ابن معاذ کے گھر ٹھہرتا۔ اسی طرح سعد ابن معاذ جب بھی مکہ جاتے وہ امیہ ابن خلف کے گھر ٹھہرتے، یعنی جہلیت کے دنوں میں ان کی اچھی دوستی تھی۔ ہجرت کے پہلے سال کے بعد سعد ابن معاذ کسی کام سے مکہ گئے۔ اس وقت یہ روایت تھی کہ وہ ہمیشہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ سعد نے امیہ سے پوچھا، بتائیے کون سا وقت طواف کرنے کے لیے بہتر رہے گا؟ امیہ نے کہا، ایسے وقت میں جاؤ جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس وقت کوئی کشیدگی تھی، کیونکہ اب سعد مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے اور وہ مسلمان بھی تھے، لیکن واقعے سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا اسلام امیہ ابن خلف یا اہل مکہ پر ظاہر نہیں تھا، اور اس کے باوجود کہ ان کا اسلام ظاہر نہیں تھا، یہ ظاہر ضرور تھا کہ وہ رسول اللہ کی مدد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے سپورٹر ہیں اور مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی لیے سعد ابن معاذ نے امیہ ابن خلف سے پوچھا کہ مجھے کس وقت طواف کرنا چاہیے جب کوئی مسئلہ نہ ہو۔ امیہ نے کہا، اس وقت چلتے ہیں جب سورج کی تپش اپنے جوبن پر ہو تاکہ سب لوگ سو رہے ہوں۔ اس طرح وہ دوپہر کو گئے جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدر سے اس وقت ان کی ملاقات اسلام کے بدترین دشمن ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل واپس گھر آ رہا تھا تو اس نے ان دونوں کو دیکھا اور امیہ سے کہا، تمہارا دوست کون ہے؟ کیونکہ اسے شک ہوا کہ اس وقت عام حالات میں لوگ طواف نہیں کرتے، کیونکہ سورج کی تپش کی وجہ سے لوگ عموماً اس وقت گھروں میں آرام کرتے ہیں۔ ابو جہل کے اس سوال پر سعد ابن معاذ نے کہا، میں یثرب سے سعد ابن معاذ ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل غصے میں ہو گیا اور اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم یہاں سلامتی کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہو جبکہ تم نے ان باغیوں کو پناہ دی؟
اس نے عربی لفظ سبات استعمال کیا، اور سبا وہ مسلمانوں کو کہتے تھے جنہوں نے ان کا دین چھوڑ دیا تھا۔ ابو جہل نے کہا، ان باغیوں کو پناہ اور تحفظ دینے کے بعد تم لوگوں میں اتنی دلیری ہے کہ ہمیں اپنا چہرہ دکھاؤ اور سلامتی کے ساتھ طواف کرو۔ واللہ اگر تم امیہ ابن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو تم اپنے گھر ایک پیس میں نہ جاتے۔ یہ کھلی دھمکی تھی۔ یہ دھمکی قریش کے مذہب اور اسلام کی ہر چیز سے متصادم ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرم ہے، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو بھی مکہ آنے سے روکے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دور جہلیت میں کوئی بھی اگر اپنے باپ کے قاتل کو طواف کرتا ہوا دیکھتا تو وہ اس کے سر کے بال کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ مقدس سرزمین ہے، لیکن جب اسلام کی باری آئی تو کفار کا دوہرا معیار پہلی دفعہ سامنے آیا۔ ہم اس کا اشارہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی مکہ آنے کی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سعد نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کو سعد کے اسلام کا پتہ نہ تھا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے تم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہو اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہیں مکہ نہیں آنا چاہیے۔ جب سعد بن معاذ نے یہ سنا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی آواز اونچی کی تاکہ مکہ کے لوگ سن سکیں۔ سعد بن معاذ نے کہا، واللہ اگر تم مجھے مکہ میں طواف سے محروم کرو گے تو میں تمہیں ایسی چیز سے محروم کروں گا جو تمہارے لیے اس سے زیادہ دردناک ہوگی، اور وہ شام کی طرف جاتے ہوئے تمہارے تجارتی راستے ہوں گے۔ سعد نے یہ کعبہ کے سامنے کہا تاکہ مکہ کے تمام لوگ یہ سن سکیں۔ اس طرح قافلوں کو ٹارگٹ کرنے کا تصور نیا نہیں تھا، یا صرف رسول اللہ کا نہیں تھا، حالانکہ اس وقت تک انصار اس میں شریک نہ تھے، لیکن سعد پریشر کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اس سے ڈرا رہے ہو تو دیکھنا میں کیا کروں گا، اور یہی انہوں نے کیا۔ جنگ بدر میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے قریش کے قافلوں کو ٹارگٹ کیا۔ جنگ بدر ایک جگہ یا علاقہ ہے جس کا نام ایک کنویں پر ہے۔ بدر کا کنواں اس شخص کے نام پر ہے جس نے یہ کنواں کھودا، یعنی بدر انسان کا نام ہے، اور کئی صدیاں پہلے اس نے کنواں کھودا، اسی لیے اسے بدر کا کنواں کہتے ہیں۔ بدر کا کنواں کھودنے کے بعد یہ تمام میدان بدر کا میدان کہلانے لگا۔ اس شخص کا نام بدر ابن یخلت تھا، وہ بنو زمرہ قبیلے سے تھا۔ بدر کے میدان تقریباً 160 میل مدینہ کے جنوب مغرب میں ہے، 250 میل مکہ کے شمال میں ہے۔ اس طرح یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ یہ مکہ کی نسبت مدینہ کے قریب ہے۔ ان دنوں میں تقریباً 3 دن تک کا سفر تھا، جبکہ آج کے دور میں کار میں تقریباً 1 گھنٹہ اور 10 سے 15 منٹ کا سفر ہے۔ جنگ بدر سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بہت عام چیز ہوئی جس کا ذکر ہم سیرت میں کر چکے ہیں، وہ قبلہ کی تبدیلی تھی۔ جنگ بدر اور قبلہ کی تبدیلی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔
قبلہ کی تبدیلی جنگ بدر سے 3 ہفتے پہلے کی گئی۔ تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو قبلہ کی تبدیلی کے بعد اس عظیم فتح سے فیضیاب فرمایا، جیسے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا، کیونکہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور تم بدر جیت چکے ہو، آہستہ آہستہ جلد ہی مکہ بھی تمہارا ہوگا۔ تم صرف روحانی طور پر اس کا سامنا نہیں کر رہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی تم مکہ شہر جلد حاصل کر لو گے، اور یقینی طور پر پھر ایسا ہی ہوا۔ اب ہم ان واقعات کی طرف آتے ہیں جو جنگ بدر تک لے کر جاتے ہیں۔ اس جنگ کو جنگ بدر کبریٰ کہتے ہیں، کیونکہ سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ایک اور واقعہ غزوہ بدر صغریٰ کا ذکر کیا۔ غزوہ بدر صغریٰ کو بدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بدر کے میدانوں کے بہت قریب وقوع پذیر ہوا تھا، لیکن اس کا قریش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ مقامی قبیلوں کے لوگ تھے۔ غزوہ بدر صغریٰ کا ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ ایک اور غزوہ جو ہجرت کے دوسرے سال جمادی الاول میں پیش آیا، یہ غزوۃ العشیرہ تھا، جس کا بھی ذکر ہم پچھلے پارٹ میں کر چکے ہیں کہ رسول اللہ عشیرہ جگہ پر گئے جب ابو سفیان کا قافلہ شام جا رہا تھا۔ رسول اللہ کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ آپ جمادی الثانی کے پہلے کچھ دنوں تک وہاں ٹھہرے، پھر وہ مدینہ واپس آ گئے۔ جب ابو سفیان کے قافلے کی واپسی متوقع تھی تو رسول اللہ نے ایک سے زیادہ لوگ جاسوسی کے لیے بھیجنا شروع کیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ نے جاسوس قافلے کی معلومات لینے کے لیے بھیجے تاکہ پتہ چلے کہ قافلہ کہاں پہنچا ہے۔ کم سے کم 2 سے 3 احادیث ہیں جن میں مختلف جاسوسوں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چند دن بعد رسول اللہ مختلف لوگ جاسوسی کے لیے بھیجتے تھے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان کے قافلے کی واپسی کا وقت آیا تو رسول اللہ نے جاسوس بھیجا تاکہ قافلے کی نقل و حمل کا پتہ چلایا جا سکے، اور جب وہ جاسوس صحابی واپس آئے تو رسول اللہ نے یقینی بنایا کہ انس ابن مالک کے علاوہ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو۔ انس کو رہنے دیا گیا کیونکہ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی اور وہ خادم تھے۔ صحابی نے رسول اللہ کو قافلے کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا۔ ایک اور حدیث ہے، ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید کو بھیجا۔ آپ نے ان دونوں مشہور صحابہ کو بھیجا تاکہ کاروان کی سرگرمیوں کا پتہ چلایا جا سکے۔ ان دونوں نے قافلے کا انتظار کیا اور کچھ دیر تک اس کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ قافلہ ان کے پاس سے گزر گیا۔ پھر یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ کو اس کی اطلاع دی کہ قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں ہے اور اس میں تقریباً 1000 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت تھی۔ ابتدائی تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حالیہ تاریخ میں قریش کا اتنا بڑا قافلہ کبھی بھی نہ تھا۔
یہ حالیہ تاریخ میں قریش کا سب سے بڑا قافلہ تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے قریش نے مسلمانوں کا مال و دولت بھی ہتھیا لیا تھا۔ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ جدید مورخین اور معاشی ماہرین نے کہا ہے کہ قافلے کی کل مالیت تقریباً 50,000 دینار یا 50,000 سونے کے سکے کے برابر ہوگی۔ یہ بہت بڑی دولت تھی۔ اس سے نئی اسلامی ریاست کی قسمت بدل سکتی تھی۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ اس کے لیے اتنے بے چین کیوں تھے۔ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ مکہ میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس نے اس تجارتی قافلے میں انویسٹمنٹ نہ کی ہو۔ قریش کے گھروں میں کسی کا اونٹ قافلے میں یا کسی کا مال جو اونٹ پر لدا تھا وہ قافلے میں تھا۔ جیسا کہ سیرت میں ہم ذکر کر چکے ہیں، اس وقت یہ آمدن کا مین ذریعہ تھا کہ لوگ سال میں 1 یا 2 دفعہ پیسے حاصل کرتے تھے۔ ہر کوئی جس کے پاس کوئی پیسے ہوتے وہ چیزیں خریدتا اور اس قافلے میں انویسٹ کرتا۔ یہ چیزیں شام جاتی جہاں بیچ کر مزید چیزیں خریدی جاتی اور وہ چیزیں یمن میں لے جا کر بیچی جاتی۔ مکہ کے لوگ اسی طرح پیسہ کماتے تھے۔ وہ کسان کاشتکار نہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو رحلۃ الشتاء و صیف کے ذریعے تجارت کرتے تھے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ رسول اللہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اس قافلے کو وہ حاصل کر لیتے ہیں تو مکہ کی معاش کو مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر گھر اور قبیلے کی انویسٹمنٹ اس قافلے میں موجود تھی۔ دوسری یہ کہ اس قافلے کا مال مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ اس قافلے کے لیے اتنے بے چین تھے۔ تو طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید جلدی سے رسول اللہ کے پاس مدینہ پہنچے اور انہیں اطلاع دی کہ ابو سفیان 1000 اونٹوں سے لدے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ قافلہ فلاں مقام پر ہوگا۔ اس طرح رسول اللہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا، اس میں سیرت کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ صحیح مسلم کی ایک رپورٹ میں ہے کہ رسول اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا، ہمارے پاس ایک مشن ہے، جس کا بھی جانور تیار ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ کچھ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا جانور تیار نہیں ہے، وہ مدینہ کی دوسری جگہ پر ہے، ہمیں اسے لانے دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ رسول اللہ نے کہا، نہیں، صرف وہ جن کے جانور تیار ہیں ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ جبکہ ابن اسحاق کے نزدیک رسول اللہ نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ اللہ عالم۔ ایسے لگتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے، آپ نے کہاں جانا ہے اس کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ مسجد میں منافقین ہو سکتے تھے، جاسوس ہو سکتے تھے۔ یاد رہے مدینہ میں اس وقت بت پرست موجود تھے۔ جیسا کہ ہم ذکر کریں گے، جنگ بدر کے بعد مدینہ میں موجود تمام بت پرست اسلام قبول کر لیں گے، جن میں منافقین بھی ہوں گے، لیکن ابھی یعنی بدر سے پہلے بت پرست وہاں موجود تھے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کوئی عام اعلان نہیں کیا، البتہ انہوں نے کہا،
ہمارے پاس ایک مشن ہے، جو جانا چاہے آ جائے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تم لوگوں کو یہاں اور ابھی تیار ہونا ہے، ابھی روانہ ہونا ہے۔ اور یہی حتمی حیران کن حربہ تھا کہ صحابہ کو بھی پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر جب فوج مدینہ سے روانہ ہونے لگی اور رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کون جا رہا ہے، پھر آپ نے اعلان کیا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے جو شام سے واپس آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ رسول اللہ نے اسے آخر تک مکمل طور پر خفیہ رکھا اور صحابہ کو تیار ہونے کا موقع تک نہ دیا، کیونکہ یہ آسان شکار تھا۔ قریش کے اتنے بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ صرف 40 اسلحہ بردار محافظ تھے۔ یہ محافظ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ کچھ بھی نہ تھے۔ اسی لیے رسول اللہ نے سوچا کہ اگر ہم صرف 200 سے 300 لوگ ہوں تو قافلے پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بدر میں مسلمان جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ مسلمان قافلے کے اصول کے لیے گئے تھے، جو آسان ہدف تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے اس منصوبے کو خفیہ رکھا جائے اور قریش تک یہ خبر نہ پہنچ پائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہم آگے جا کر ذکر کریں گے، اس اچانک اعلان کی وجہ سے کوئی بھی صحابی مکمل طور پر آرم نہیں تھا۔ جانور بھی وہی ساتھ لیے گئے جو وہاں اس وقت موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ رسول اللہ روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے امراء کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 83 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 62 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ قبیلہ خزرج کے لوگ اوس سے ڈبل تھے، کیونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ خزرج کے لوگوں کی تعداد اوس سے زیادہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ خزرج میں مسلمانوں کی پرسنٹیج اوس میں مسلمانوں کی پرسنٹیج سے زیادہ تھی۔ خزرج اوس سے غریب قبیلہ تھا۔ اوس کی معاشی صورتحال مضبوط تھی۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر ابن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد ابن اسود کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کے حصے میں آیا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ کی توبہ قبول کیے جانے کی آیات قرآن میں نازل ہوئیں، جن کا ذکر بھی سیرت میں آگے جا کر آئے گا۔ رسول اللہ، حضرت علی اور ابو لبابہ کے حصے میں ایک اونٹ آیا۔ امام احمد اپنی مسند میں
ایک بہت خوبصورت واقعہ اس وقت کا بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور ابو لبابہ دونوں نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ ہم چلیں گے اور آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کا جواب بہت میٹھا، نرم اور گہرا تھا اور حکمت سے بھرپور تھا۔ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، تم دونوں مجھ سے زیادہ جوان نہیں ہو، یعنی تم میں مجھ سے زیادہ طاقت نہیں ہے، اور مجھے بھی اجر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی تمہیں ہے۔ ویسے اس وقت علی کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور رسول اللہ کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ ابو لبابہ کی عمر کا یقین سے نہیں کہا جا سکتا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ درمیانی عمر کے آدمی تھے۔ ٹیکنیکلی رسول اللہ تینوں میں سینئر تھے، لیکن انہوں نے کہا، تم دونوں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور مجھے بھی اللہ سے اجر کی ضرورت ہے جو مجھے چلنے سے ملے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس طرح تینوں اونٹ پر باری باری سوار رہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کا قافلے کے ساتھ چلنا صحابہ میں کتنا جوش و ولولہ پیدا کرتا ہوگا۔ آپ عام سپاہی کی طرح آرمی کے ساتھ چلے، حالانکہ آپ لیڈر اور رسول اللہ تھے، اور یہی چیزیں صحابہ نے آپ سے سیکھیں۔ ابو بکر، عمر اور عثمان نے ایسی ہی زندگی گزاری۔ جب عمر بیت المقدس فتح کرنے گئے اور آپ وہاں پہنچے تو آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا اور عمر چل رہے تھے۔ اس وقت غلام کی اونٹ پر سوار ہونے کی باری تھی۔ بیت المقدس کے لوگوں نے سمجھا کہ اونٹ پر سوار آدمی عمر ہے اور چلنے والا غلام ہے، کیونکہ کون سا لیڈر ہوگا جو خود چل رہا ہوگا اور غلام سواری پر سوار ہوگا۔ سبحان اللہ، عمر نے یہ کس سے سیکھا؟ عمر نے یہ اللہ کے رسول سے سیکھا، جو بہترین استاد اور بہترین معلم ہیں۔ جب مسلمانوں کی یہ آرمی مدینے سے باہر پہلی دفعہ رکی اور وہاں خیمے لگائے، اس وقت رسول اللہ نے اس آرمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ نوٹس، یہ تفصیلی معائنہ مدینے میں نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ جلد از جلد روانہ ہونا چاہتے تھے۔ جب وہ مدینہ سے باہر رکے، اس وقت رسول اللہ ہر فرد کے پاس گئے تاکہ آرمی کے متعلق مکمل معلومات ہو جائے۔ اس معائنے کے دوران انہوں نے نوٹس کیا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو اس مہم میں حصہ لینے کے لیے کم عمر ہیں۔ یہ البراء ابن عازب اور عبداللہ ابن عمر تھے۔ دونوں 14 سال سے کم تھے۔ عام طور پر رسول اللہ 14 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو مہمات میں حصہ لینے کی اجازت دے دیتے تھے۔ اس طرح عبداللہ ابن عمر اور البراء ابن عازب کو واپس مدینہ بھیج دیا گیا۔ ایک اور اہم واقعہ جو جنگ بدر میں 2 لوگوں کی عدم شرکت کی وجہ تھا۔ یہ 2 لوگ حذیفہ ابن یمان اور ان کے والد الجمان ابن حکم تھے۔ یہ دونوں جنگ بدر میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ روک دیے گئے کیونکہ انہوں نے قریش سے ایک وعدہ کیا تھا۔ حذیفہ اور ان کے والد کو قریش نے ایک دفعہ پکڑ لیا اور قریش انہیں قتل کرنے لگے تھے۔ جب ان میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ چلو ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ یہ کبھی بھی محمد کے ساتھ مل کر قریش سے نہیں لڑیں گے، تو ہم انہیں جانے دیں گے۔ حذیفہ کے والد
نہ مکہ سے تھے اور نہ ہی مدینہ سے۔ وہ دور جہلیت میں مدینہ آئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں کوئی جرم کیا تھا، تو انہوں نے اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے انہیں پناہ دی۔ پھر اسلام کی آمد کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور صحابی بنے۔ پھر ان کے بیٹے حذیفہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح دونوں نہ مکی تھے اور نہ ہی مدنی۔ تو جب قریش نے انہیں پکڑا تو ان کے ساتھ کوئی براہ راست دشمنی نہ تھی۔ قریش صرف انہیں ان کے اسلام کی وجہ سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو قریش میں سے ایک کو ان پر رحم آیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے حالانکہ تم مسلمان ہو، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ تم محمد سے مل کر ہم سے نہ لڑو گے۔ جب حذیفہ ابن یمان اور ان کے والد یہ وعدہ کر کے واپس آئے اور رسول اللہ نے یہ سنا تو آپ نے انہیں ان غزوات میں شرکت کرنے سے روک دیا۔ یہ جنگ بدر سے کچھ ہفتے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان اپنے وعدے اور زبان کا پکا ہوتا ہے۔ حذیفہ اور ان کے والد نے قریش کو اپنی زبان دی، اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو مسلمانوں کے لیے مشکل صورتحال میں بھی انہیں قریش کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جنگ احد میں ہم آگے جا کر ذکر کریں گے کہ کیا اور کیوں ہوا، لیکن کسی بھی جارحانہ جنگ میں حذیفہ اور ان کے والد نے شرکت نہیں کی اور وہ مدینہ میں رہے۔ ایک اور واقعہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے مدینہ سے روانگی کے دوران پیش آیا۔ مسلمان ابھی تک یہی سوچ رہے تھے کہ وہ ابو سفیان کے قافلے کو پا لیں گے۔ مدینہ کا ایک کافر جس کا سیرت کی ابتدائی کتابوں میں نام نہیں ہے۔ یہ آدمی اپنی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ یہ کافر رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا، میں مال غنیمت کے لیے تم لوگوں کے ساتھ اس مہم میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ یہ سن کر خوش ہوئے کیونکہ وہ مضبوط آدمی تھا۔ رسول اللہ نے کہا، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں مانتا۔ رسول اللہ نے کہا، ہم مشرک سے مدد کا نہیں کہتے۔ وہ شخص وہیں رہا اور چند گھنٹے بعد پھر آرمی کے ساتھ آ کر کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں تمہارے ساتھ آؤں، کیونکہ وہ مال غنیمت میں حصہ چاہتا تھا۔ پھر رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، نہیں۔ رسول اللہ نے کہا، ہم مشرکوں سے مدد نہیں چاہتے۔ پھر چند گھنٹوں بعد وہ آیا۔ اب رسول اللہ نے اس سے پھر کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب اس نے کہا، ہاں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس طرح اس کو آرمی کے ساتھ اس وقت شرکت کی اجازت مل گئی۔ ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ مدینہ سے 12 رمضان کو روانہ ہوئے۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ آپ نے مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت حضرت ابن ام مکتوم کو سونپی۔ یہ نابینا صحابی تھے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا۔ ابن ام مکتوم کو تقریباً 12 دفعہ مدینہ کا انچارج بنایا گیا کیونکہ وہ عقل مند آدمی تھے۔ ادھر ابو سفیان شام سے واپس آ رہے تھے۔ وہ حد درجہ محتاط تھے اور نوٹ کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قافلے پر حملہ کریں گے یا نہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ شام جاتے ہوئے غزوۃ العشیرہ سے وہ بمشکل 1 دن سے بچے تھے۔ قدر اللہ غزوۃ العشیرہ ابو سفیان کے لیے وارننگ تھی۔ شام سے قافلے کے ساتھ واپسی پر ابو سفیان اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے مختلف جاسوسوں کی ٹولیاں بھیجیں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر انہیں مسلمانوں کے متعلق کوئی معلومات مل سکیں، آیا کہ قریش کے اس تجارتی قافلے پر کوئی جاسوسی کر رہا ہے یا نہیں۔ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ کچھ بدوؤں نے ابو سفیان کو بتایا کہ 2 لوگ قافلے کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید تھے۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کہاں کیمپ لگایا ہے۔ جب بدو ابو سفیان کو اس کیمپ کے مقام پر لے گئے تو ابو سفیان نے اس کیمپ کا جائزہ لیا، ان کے نشانات کا جائزہ لیا، حتیٰ کہ آخر کار ان کی نظر اونٹ کے گوبر پر پڑی۔ اپنی اسی ذہانت اور بیتابی میں انہوں نے گوبر جو سوکھ چکا تھا اسے کھولا۔ اس میں انہوں نے کھجوروں کی گٹلیاں پائیں۔ ابو سفیان نے کھجور کی گٹلی کو پکڑا اور کہا، یہ یثرب کی کھجوریں ہیں۔ اس سے ابو سفیان پر چیزیں واضح ہو گئیں۔ ابو سفیان اس سے گھبرا گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کے قافلے کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس طرح یہ گھبراہٹ انہیں اوور ڈرائیو موڈ میں ڈال دیتی ہے۔ انہوں نے 2 چیزیں کی جس کی وجہ سے وہ خود اور ان کا قافلہ تو بچ گیا، لیکن اللہ کی قدر سے قریش کے لیے اس سے بڑی آفت آئی۔ پہلی چیز جو انہوں نے کی کہ انہوں نے معروف راستہ چھوڑ کر نامعلوم راستہ اپنا لیا۔ فوراً جیسے ہی ابو سفیان کو مسلمانوں کے منصوبے کا پتہ چلا، انہوں نے مقامی گائیڈ کو پیسوں کے عوض اپنے ساتھ لیا اور اسے کہا، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکالو۔ وہ ساحل کی طرف سے گئے۔ بنیادی طور پر انہوں نے تقریباً پورے شہر کو بائی پاس کیا تاکہ وہ اس راستے کے قریب بھی نہ ہوں جہاں رسول اللہ ہو سکتے تھے۔ دوسری چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے مکہ ری انفورسمنٹ کے لیے پیغام بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے تیز ترین سوار کو اس کے لیے بھیجا جس کے پاس تیز ترین اونٹ تھا۔ وہ زمزم ابن عمر الغفاری تھا۔ ابو سفیان نے زمزم کو مکہ بھیجا اور کہا کہ قریش میں اعلان کرو کہ جب تک تم ری انفورسمنٹ نہیں بھیجتے آپ کا مال قافلہ لوٹ لیا جائے گا۔ اس طرح زمزم فوراً تیز ترین اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ واقعہ یہ بہت تیز تھا کیونکہ یہ واقعہ تقریباً 10 رمضان کو پیش آیا، کیونکہ رسول اللہ 2 دن بعد مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے 2 جاسوس طلحہ اور سعید ابن زید قافلے کی خبر لے کر مدینہ آئے تو رسول اللہ مسجد میں گئے اور کہا، ہم اسی وقت روانہ ہو رہے ہیں۔ جن کے جانور تیار ہیں صرف وہ چلو جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو خبر پہنچے۔ 2 سے 3 دن کے اندر زمزم مکہ پہنچ گئے تھے۔ اسی دن مکہ میں فیصلہ ہوا اور 3 دن کے اندر وہ بدر میں تھے۔ یہ واقعات یکے بعد دیگرے ہوئے۔ ان کا ہم اگلے پارٹ میں ذکر کریں گے۔ زمزم کے مکہ پہنچنے سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ مکہ میں
زمزم کے پہنچنے سے پہلے ایک چیز ہوئی جس نے سٹیج سیٹ کیا۔ وہ عاتکہ بنت عبد المطلب کا خواب تھا۔ یہ رسول اللہ کی پھوپھی تھی۔ یہ عبداللہ اور ابو طالب کی سگی بہن تھی۔ عاتکہ نے اسلام قبول کیا یا نہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی صرف ایک پھوپھی جس نے اسلام قبول کیا وہ صفیہ تھیں۔ البتہ ابن سعد کہتے ہیں کہ عاتکہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد عاتکہ مدینہ ہجرت کر گئی تھیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ابن حجر اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس خواب کے بعد عاتکہ کے بارے میں ایک بھی روایت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو سیرت میں صفیہ کی طرح ان کا بھی ذکر ضرور ہوتا۔ اللہ عالم۔ ایک چیز یقینی ہے کہ اس خواب کے بعد عاتکہ کا ذکر سیرت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ عاتکہ کا خواب کیا تھا؟ زمزم کی مکہ آمد سے 3 دن پہلے عاتکہ نے خواب دیکھا، یعنی اہل مکہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ عاتکہ نیند سے بیدار ہوئیں تو پریشان اور الجھن کا شکار تھیں۔ عاتکہ نے اپنے بھائی العباس کو بلایا جو رسول اللہ کے چچا تھے۔ عاتکہ عمر اور لگاؤ کے حساب سے عباس کے قریب تھیں۔ عاتکہ نے عباس کو بلایا اور کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بہت فکر مند ہوں اور اس خواب نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ عباس نے کہا، کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ تو عاتکہ نے کہا، خواب میں دیکھتی ہوں کہ 3 دن میں مکہ میں ایک پکار لگانے والا دوڑتے ہوئے اونٹ پر سوار ہو کر آئے گا۔ پہلے وہ مسجد میں جائے گا اور وہاں صدا لگائے گا، یا غدر۔ غدر غدار کو کہتے ہیں۔ یہ غدار کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس بنیاد کے ساتھ غداری کی ہے جسے وہ جاہلیت میں سمجھتے تھے کہ ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے، اور وہ ہے خون، قبیلہ۔ ایک چیز جسے وہ سب سے اہم جانتے تھے وہ قبائلی روایات تھیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے قبیلوں کو توڑا۔ قریش۔ بنیادی طور پر انہوں نے قبائلیوں کو اپنے ساتھ نہ رہنے دیا۔ یہ ایک وجہ ہے کہ ان کو غدار کہا گیا۔ کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ابراہیم کے دین کے غدار ہیں۔ عاتکہ کہتی ہیں، صدا لگانے والا پکار لگائے گا، یا غدر، جاؤ اور اب سے 3 دن میں اپنی موت سے ملو۔ یعنی جب عاتکہ یہ خواب سنا رہی ہیں اس سے 6 دن بعد، کیونکہ 3 دن میں صدا لگانے والا آئے گا اور وہ اعلان کرے گا کہ جاؤ اور اب سے 3 دن میں اپنی موت سے ملو۔ پھر عاتکہ کہتی ہیں، صدا لگانے والا کعبہ کے اوپر چڑھ کر یہی بات کہتا ہے، اور پھر وہ ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر یہی بات کہتا ہے۔ ابو قبیس پہاڑ آج بھی مکہ میں ہے۔ ابو قبیس پہاڑ قریبی علاقے میں بلند ترین چوٹی ہے۔ کئی دفعہ جب اہل مکہ کو بڑا اعلان کرنا ہوتا، بعض اوقات وہ ابو قبیس پہاڑ پر جاتے اور بعض اوقات وہ صفا اور مروہ پر جاتے، کیونکہ صفا اور مروہ نزدیک ہے جبکہ ابو قبیس کچھ باہر ہے۔ اس طرح صدا لگانے والا ابو قبیس پہاڑ پر کھڑا ہو کر یہی بات 3 دفعہ کہتا ہے کہ یا غدر، جاؤ اور اب سے 3 دن میں اپنی موت سے ملو۔ پھر عاتکہ کہتی ہیں، اس صدا لگانے والے نے ایک بڑا پتھر ابو قبیس پہاڑ سے اٹھایا اور اسے پہاڑ سے گرا دیا۔ عاتکہ کہتی ہیں، انہوں نے دیکھا
جب وہ پتھر پہاڑ سے نیچے آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ پتھر گھومتا رہتا ہے حتیٰ کہ مکہ کے تمام گھروں سے اس پتھر کا کوئی نہ کوئی حصہ ٹکراتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر بڑی واضح تھی کہ جو بھی اعلان صدا لگانے والے نے کیا، اس کا نتیجہ ان غداروں کی 3 دن میں موت ہوگی۔ انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، لیکن ایسا ہی ہوگا کہ وہ 3 دن میں مریں گے۔ اور پتھر کا ہر گھر سے ٹکرانا یہ اشارہ تھا کہ مکہ کا ہر گھر اس آفت کا شکار ہوگا۔ کون سی آفت؟ متعدد لوگوں کی موت۔ قریش کا کوئی ایک گھر بھی جنگ بدر سے محفوظ نہ رہا، ہر گھر میں موت تھی، ہر گھر متاثر ہوا تھا۔ اس طرح صدا لگانے والا پیشن گوئی کر رہا ہے کہ پتھر سے قریش کا ہر گھر متاثر ہوگا۔ یہ خواب سن کر عباس بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے عاتکہ سے کہا، یہ خواب بہت خطرناک ہے اور مجھے فکر ہے کہ اگر تم اس خواب کو لوگوں کو بتاؤ گی تو یہ تمہارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اسے اپنے آپ تک محدود رکھو اور کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ عاتکہ ایسے خواب باقاعدگی سے دیکھا کرتی تھیں۔ عاتکہ کو کسی کو نہ بتانے کا کہہ کر عباس خود اس پر عمل نہ کر سکے۔ عباس گئے اور اپنے دوست الولید ابن عتبہ کو یہ خواب بتا دیا اور کہا کسی اور کو نہ بتانا۔ الولید نے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کیا۔ الولید گئے اور اپنے والد عتبہ کو بتا دیا۔ ایسے ہی بہت کم وقت میں پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی اور ہر طرف اس عجیب خواب کی چہم گوئیاں ہونے لگی۔ عباس ابھی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے صرف الولید کو بتایا تھا۔ لیکن عاتکہ کے اس خواب کے بارے میں پورے مکہ میں بات ہو رہی تھی۔ قریش اس سے خوش نہ تھے، کیونکہ یہ خواب واضح طور پر ان کے لیے برا تھا۔ عباس یہ نہ جانتے تھے۔ وہ سونے چلے گئے۔ جب عباس اٹھے، مکہ میں ہر بندہ یہی بات کر رہا تھا۔ اس بات سے لا علم عباس اپنے کام خرید و فروخت پر گئے۔ پھر جیسا کہ عربوں میں رواج تھا کہ عباس نے عصر کے بعد طواف کرنے کا فیصلہ کیا۔ عباس طواف کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان کے ارد گرد ہیں۔ ابو جہل نے کہا، یا عباس، جب تم طواف کر لو یہاں آؤ۔ عباس کو ابھی بھی یہ نہ پتہ چل سکا کہ خواب والی بات پھیل چکی ہے۔ عباس نے طواف کیا اور ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل نے عباس سے کہا، ہے عبد المطلب کی اولاد، کب سے تم میں عورت نبی بھی آ گئی ہے؟ عباس نے کہا، کیا مطلب؟ ابو جہل نے کہا، ہے عبد المطلب کی اولاد، کیا یہ کافی نہیں کہ تم میں ایک مرد ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ اب تم چاہتے ہو ایک عورت بھی مستقبل کی پیش گوئی کرے۔ اگر 3 دن کے بعد ایک صدا لگانے والا آیا تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ کی قسم ہم کعبہ کے دروازے پر لکھ کر لٹکا دیں گے کہ بنو عبد المطلب عربوں میں سب سے جھوٹے ہیں۔ ابو جہل غصے میں تھا۔ اس نے کہا، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کھلے عام تمہیں شرمندہ کریں گے۔ بہت ہو گیا، پہلے تم میں ایک مرد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب عورت نبی بھی آ گئی ہے۔ عباس کہتے ہیں، اس موقع پر میں پکڑا گیا تھا تو میں نے ہر چیز سے انکار کر دیا کہ نہیں، عاتکہ نے کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن یہ خبر
کہ ابو جہل نے عباس کے ساتھ کیا کیا، عباس کو اور بنو عبد المطلب کو ذلیل کیا۔ یاد رہے ابو جہل بنو مخزوم سے تھا، اور بنو مخزوم اور بنو ہاشم پہلے ہی حریف تھے، یعنی بات قبیلے پر آ گئی تھی کہ بنو مخزوم نے کھلے عام بنو عبد المطلب کو شرمندہ کیا۔ بنو عبد المطلب اس پر غصے میں تھے۔ عباس کے گھر پہنچنے سے پہلے عورتوں نے سن لیا تھا کہ ابو جہل نے عباس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب عباس گھر پہنچے تو عورتوں نے ان پر لعن طعن شروع کر دی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ تمہاری مردانگی کہاں ہے؟ تم اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم میں کوئی شرم نہیں۔ تمہیں، تمہاری بہن اور تمام بنو عبد المطلب کو ذلیل کیا گیا، اور تم وہاں کھڑے دیکھتے رہے اور کچھ کہہ نہ سکے، حتیٰ کہ آخر کار عباس نے کہا، میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن میں واپس جاؤں گا اور کھلے عام ابو جہل کو ذلیل کروں گا اور بنو عبد المطلب کو ڈیفینڈ کروں گا۔ العباس کہتے ہیں دن کے بقیہ حصے میں بنو عبد المطلب کی تمام عورتیں آئیں اور مجھے باتیں سنائیں کہ تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اب عباس سوچ رہے تھے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ تو اگلے دن العباس اٹھے اور پہلی چیز جو انہوں نے کی وہ سیدھا کعبہ کی طرف ابو جہل کو ڈھونڈنے گئے۔ العباس مستدرک الحاکم میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسجد میں آیا میں نے دور سے ابو جہل کو دیکھا۔ جیسے ہی ابو جہل نے مجھے دیکھا اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے میری طرف اپنی کمر کی اور دوسری طرف چل دیا۔ عباس کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس میں اب میرا سامنے کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ عباس سوچ رہے ہیں کہ ان کی بہادری سے ابو جہل ڈر گیا۔ عباس کہتے ہیں میں اس کا سامنا کرنے گیا۔ آخر کار مجھے پتہ لگا کہ ابو جہل کا رنگ زرد پڑنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اب عاتکہ کے خواب کا تیسرا دن تھا۔ دوسرے دن ابو جہل نے العباس کو ذلیل کیا تھا، اور آج تیسرا دن تھا۔ صدا لگانے والا پہلے ہی آ چکا تھا۔ عباس نے اس کو ابھی تک نہیں سنا تھا کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، جبکہ ابو جہل نے صدا لگانے والے کو سن لیا تھا۔ اسی لیے ابو جہل اتنا شرمندہ تھا کہ وہ عباس کا سامنا نہ کر پا رہا تھا۔ صدا لگانے والا زمزم ہی تھا۔ زمزم نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی، کجاوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اس کو پا سکو گے۔ مدد مدد۔ زمزم مسجد میں آیا، کعبہ میں آیا اور اعلان کیا۔ اس کا اعلان تھا کہ آؤ اور لڑو، لیکن عاتکہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آؤ اور اپنی موت سے ملو۔ یہی عاتکہ کا خواب تھا۔